السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں انڈیا کے شہر غازی آباد سے تعلق رکھنے والی ندا سلمان کی ریئل ہانٹڈ اسٹوری، ایک ایسی کہانی جن کے عاشق ہونے کی، ایک عورت کی زندگی میں داخل ہونے کی اور اس کی پوری دنیا کو بدل دینے کی۔ اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو بھی ویڈیو روک دیں، کیونکہ یہ کہانی صرف بہادروں کے لیے ہے۔ مریم کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سسرال میں اوپر ایک کمرہ تھا، سامنے بہت بڑا پارک، اور اس پارک میں سورج ڈھلتے ہی ایسا سناٹا اترتا جیسے دیکھ کر ہمت والے بھی کانپ جاتے۔ مگر مریم روز وہاں چہل قدمی کے لیے جاتی اور آہستہ آہستہ پارک اس کی عادت بنتا گیا، اور پھر نشیلا نشہ۔ ایک صبح اذان سے پہلے مریم نے ٹیرس پر بھاری قدموں کی آوازیں سنی، جیسے کوئی چل کر پورے ٹیرس کا چکر لگا رہا ہو۔ لیکن وہ بلال نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ پر کون؟ یہ صرف آنے والے واقعات بتانے والے تھے۔ ایک شام مریم پارک میں بیٹھی تھی۔ ایک عورت حد سے زیادہ سجی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اوپر درخت سے ایک کنکر سیدھا اس عورت کو لگا۔ مریم نے سر اٹھا کر دیکھا تو درخت پر سفید الو بیٹھا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ الو پتوں میں غائب ہو گیا۔ وہ عورت اچانک ڈری اور بھاگ کر پارک سے نکل گئی۔ کہانی یہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت کالی اور سرخ چادر میں، اور اس کے ساتھ ایک حسین نوجوان۔ خوشبو، وہی خوشبو جو مریم روز اپنے ٹیرس پر محسوس کرتی تھی، اب ان دونوں سے آ رہی تھی۔ عورت نے کہا، میں تمہاری ساس کی دوست ہوں، شکیلا۔ مگر اگلے ہی دن مریم نے ساس سے پوچھا تو ساس کے ہوش اڑ گئے۔ شکیلا؟ ارے وہ تو 2 سال پہلے مر چکی ہے۔ پھر یہ کون تھی؟ اور اس کا وہ نوجوان بیٹا جو عمر کے حساب سے اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رات کو ٹیرس پہ دروازے کا ہینڈل خود بخود ہلتا، لائٹ جاتے ہی پارک کے درخت سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی۔ اور پھر ایک رات مریم نے بیسن کے اوپر لگے آئینے میں دیکھا، درخت کی شاخ پر ایک 5 سال کا دھندلا بچہ بیٹھا ہے۔ مگر مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ آئینے میں تھا، پیچھے نہیں تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سب شروع ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے ایک بچے کی آنکھ پر پٹی باندھی۔ بچی سب دیکھ رہی تھی جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ سامنے والے درخت پر کوئی بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں آگ جیسی سرخ ہیں۔ بچی کے ذریعے جن نے کہا، یہ میری حد میں آئی ہے، مجھے اس کے بال پسند ہیں، مجھے اس کی خوشبو پسند ہے۔ یہ وہی خوشبو تھی، موتی اور گجرے کی خوشبو جو مریم روز پہنا کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے سختی سے جن کو جھڑک کر باندھ دیا۔ کچھ دن سکون رہا، مگر محبت کر کے آنے والے اتنی آسانی سے جاتے نہیں۔ جن خواب میں آتا، کہتا، میرے ساتھ چلو ورنہ میں تمہارے شوہر کی ہر چیز جلا دوں گا۔ اور ایک رات خواب میں اس نے مریم کی ساری الماری کے کپڑے جلا دیے۔ صبح جب چیک کیا، کپڑے تو صحیح تھے، لیکن ہر سوٹ کی پرچی بدل چکی تھی، جیسے جن نے کہا تھا۔ مریم حاملہ ہوئی، لیکن کچھ ہی ہفتوں بعد الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا، تمہارے اندر کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے۔ مریم جانتی تھی یہ سائلنٹ ابارشن نہیں تھا، اس کا بچہ چھین لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی کہا، یہ معاملہ میڈیکل کا نہیں، غیر مرئی طاقتوں کا ہے۔ ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے پورا ٹیرس دیکھا، آنکھیں بند کی، پھر کہا، یہ جن یہاں رہتا ہے، اس کا نام سجان ہے۔
یہ مریم پر عاشق ہو گیا ہے اور یہ اسے کبھی ماں نہیں بننے دے گا۔ اس جگہ کو چھوڑ دو، نہیں تو یہ لڑکی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے وہ راز بتایا جس کا علم گھر میں صرف مریم اور اس کے شوہر کو تھا۔ یہ روز یہاں سے موتی اور گجے کے پھول لاتی ہے۔ یہ جن عورتوں کے بالوں اور پھولوں کی خوشبو پر عاشق ہوتا ہے، اسی خوشبو نے اسے اس لڑکی تک کھینچا ہے۔ 41 دن کا علاج ہوا، مریم ٹھیک ہو گئی، لیکن گھر چھوڑنا پڑا۔ شوہر اس کے ساتھ تھا، مگر ساس سسرال والوں نے مخالفت کی۔ مریم نے غازی عبید ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دوبارہ کبھی ماڈل ٹاؤن نہیں گئی، زندگی بھر ماں نہ بن سکی۔ اس سال وہ بیوہ ہوئی اور آج اپنی لرزتی انگلیوں سے یہ کہانی ہمیں سنا رہی ہے۔ دوستو، جنات انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، محبت، نفرت، حسد اور قبضہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان ایک غلط جگہ، غلط وقت یا غلط خوشبو کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کی نظر میں آ جاتا ہے جو اسے زندگی بھر نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریئل ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔